یہ کہانی ہے 415 ہجری کی، جب سلطان محمود غزنوی کو اس کے قابل اعتماد دوستوں نے یہ کہا کہ ہندوستان کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ موت کے بعد انسان کی روح جسم سے جدا ہو کر سومنات کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہے، اور سومنات ہر روح کو اس کے کردار اور اعمال کی بنا پر نیا جسم عطا کرتا ہے۔ محمود نے جب یہ بے معنی افسانے سنے تو اس کے دل میں جہالت کا جذبہ پیدا ہونے لگا۔ اس مقصد کی خاطر سلطان محمود غزنوی نے 30,000 سپاہیوں کو ساتھ لیا اور 20 شعبان 415 ہجری کو سومنات کی طرف روانہ ہوا۔ اس زمانے میں سومنات ایک بڑا شہر تھا اور یہ شہر بحیرہ عرب کے کنارے آباد تھا۔ یہ شہر اپنے عظیم و شان بت کی وجہ سے تمام برہنوں کے لیے بہت تبرک رکھتا تھا۔ چونکہ اس بت کا نام سومنات تھا، اس وجہ سے یہ مقام بھی سومنات کے نام سے مشہور ہوا۔ سومنات مندر کی چھت 56 ستونوں پر کھڑی تھی اور اس کے درمیان میں بت پڑا تھا۔ اس بت کی لمبائی 5 گز تھی، جن میں 2 گز یہ زمین کے اندر گڑا ہوا تھا اور 3 گز یہ باہر نظر آتا تھا۔ حبیب السیرت نامی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ ہندوستان کے تمام باشندے اس وقت سومنات کو تمام بتوں کا سردار مانتے تھے۔ حضرت شیخ فرید الدین اطہار کے مطابق لفظ سومنات 2 الفاظ سوم اور ذات کا نات کا مرکب ہے۔ سوم مندر کا نام ہے اور نات اس بت کا جو اس جگہ رکھا گیا۔ ہندی زبان میں نات کے معنی بزرگ یا بڑی ہستی کے ہیں، اسی لیے سومنات کے معنی ہوا بڑی ہستی۔ سومنات کا مندر ہندو کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ جب کبھی سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا تو یہاں تقریباً 2,30,000 آدمی جمع ہوتے۔ ہندوستان کے راجا اس مندر کے اخراجات کے لیے وقتاً فوقتاً گاؤں اور قصبے وقف کرتے۔ اس مندر میں ہر وقت 2,000 برہمن پوجا پاٹ کے لیے موجود ہوتے۔ یہ پجاری روزانہ سومنات کے بت کو گنگا کے پانی سے دھویا کرتے تھے۔ واضح رہے کہ سومنات اور گنگا کا درمیانی فاصلہ 600 کوس کا تھا۔ ان پجاریوں نے مندر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سونے کی ایک زنجیر باندھی تھی جس کا وزن 200 من تھا۔ اس زنجیر میں چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں لگی تھیں۔ پوجا پاٹ کے وقت اس زنجیر کو ہلایا جاتا، جس کی وجہ سے تمام پجاری پھر پوجا کے لیے مندر میں داخل ہوتے۔ یہاں مندر میں 500 گانے بجانے والی عورتیں تھیں اور 300 مرد سازندے بجاتے تھے۔ پجاریوں کے سردار داڑیاں منڈوانے کے لیے ہر وقت 300 حجام موجود رہتے تھے۔ ہندوستان کے راجا اکثر اپنی بیٹیوں کو اس مندر کی خدمت کے لیے بھیجا کرتے تھے، جو پھر ہمیشہ اپنی ساری زندگی اس مندر پر گزارتے۔ جب محمود غزنوی نے سومنات پر حملہ کیا تو سومنات شہر کے بادشاہوں نے محمود غزنوی کے پاس ایک وفد بھیجا کہ وہ شہر پر قبضہ کرے، لیکن سومنات بت نہ توڑے۔ محمود غزنوی کے وزراء نے بھی محمود کو ایسا کرنے سے روکنا چاہا، لیکن محمود غزنوی نے جواب دیا کہ کیا آپ چاہتے ہیں دنیا محمود کو محمود بت فروش کے نام سے یاد رکھے کہ یہ اچھا نہیں کہ ہندوستان محمود کو محمود بت شکن کے نام سے ہمیشہ یاد رکھے۔ اور اس کے بعد محمود نے گرز کے ایک وار سے سومنات کا بت توڑا۔ اس بت کے 4 ٹکڑے کر کے ایک حصہ غزنی کی جامع مسجد کے دروازے پر نشان عبرت کے لیے رکھ دیا، دوسرا حصہ محل کے صحن میں رکھ دیا اور 2 ٹکڑے مکہ اور مدینہ بیچے تاکہ وہاں لوگ ان ٹکڑوں کو دیکھ کر محمود غزنوی کی ہمت اور جرأت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ محمود غزنوی کو اس بت کے توڑنے سے اتنے زر و جواہرات ملے کہ اس کا 10واں حصہ بھی اس سے پہلے کسی بادشاہ کو نہ ملا ہوگا۔